اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ترکیب کے لحاظ سے یہ صفت اول ہے لفظ اللہ کے لیے، اور یہ اول دلیل ہے دعویٰ کے لیے کہ حمد اللہ کے لیے ہی خاص ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ موصوف بصفتن ہو اور موصوف پر حکم ہوا ہو تو یہ صفت علت الحکم ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ موصوف ہے، لفظ اللہ رب العالمین اس کی صفت ہے، اور اللہ موصوف لفظ اللہ پر حمد کا حکم ہوا ہے کہ حمد ثابت ہے اللہ کے لیے، اور یہ موصوف بصفتن ہے، رب العالمین سے اس کی صفت بیان ہوئی ہے، تو یہ صفت یہ علت الحکم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حمد اللہ کے لیے ثابت ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، تو یہ علت الحکم ہوا۔ مثال کے طور پر اکرم زید العالم، زید عالم کی آپ اکرام کرو، اس کی عزت کرو، اکرم۔ تو یہ اب اکرم یہ حکم ہے، زید موصوف ہے، العالم اس کی صفت ہے، العالم اس کی صفت ہے، تو اکرام کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ اس صفت العالم کی وجہ سے، کیونکہ وہ عالم ہے تو اس لیے اکرم اس کی عزت کرو۔ تو یہ حکم، یہ صفت علت الحکم ہوا اس مثال کی طرح۔ پھر لفظ رب کی تحقیق یہ ہے کہ یہ رب لغتاً یا تو صیغہ اسم فاعل کا ہے، اصل میں راب بنتا پھر راب بن گیا، بارن کی طرح یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن پھر مبالغہ اسم فاعل میں ہے، بارن رابن راببن، اور یا یہ صیغہ صفت مشبہ ہے، رب بروزن فاعل وزن ہے، صیغہ صفت مشبہ ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ یہ صیغہ اسم فاعل ہے۔ رب العالمین، رب پھر ماخوذ ہے من التربیہ، تربیت سے ماخوذ ہے، اور رب کہتے ہیں تکمیل الشیء بالتدریج، کسی چیز کو آہستہ آہستہ مکمل کرنا، التدرج فی التربیہ، جو تربیت میں تدریج سے کام لیتا ہو، آہستہ آہستہ تربیت کرتا ہو، اس کو رب کہتے ہیں۔ امام راغب نے تعریف کیا ہے اپنے مفردات میں، انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی چیز کی انشاء اور تربیت کرنا آہستہ آہستہ، حالا فحالا الی حد التمام، یہاں تک کہ وہ ایک کامل حد تک وہ پہنچ جائے۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے اللہ تعالیٰ کی، کیوں؟ دلیل پیش کی ہے لکثرت الداعین بہ، کیونکہ بہت سے لوگوں نے اس کا دعویٰ کیا ہے، تو یہ اسم اعظم ہے رب کی، کیونکہ فرعون بھی خود کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، دوسرے جتنے بھی مشرکین، جتنے بھی ان کے بڑے ظالم گزرے ہیں، وہ سب اپنے آپ کو رب ہی سے پکارتے تھے۔ تو امام قرطبی نے یہ دلیل دی ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولا يقال في غیرہ الا بالاضافہ، رب کا اطلاق مخلوق پر نہیں ہوتا مگر بالاضافت، اس کی اضافت کرو گے کسی اور اسم کی طرف، مثال کے طور پر رب الدار، رب البیت، تبھی مخلوق پر اس کا اطلاق ہوگا، مطلق صرف اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ہی ہو سکتا ہے۔
اور المحرر الوجیز اس میں واقعہ نقل ہوا ہے کہ ایک اعرابی تھا مشرک، وہ اپنے ساتھ اپنا معبود جو اس کا صنم تھا، جو اس کا بت تھا، وہ لیے پھرتا تھا، جہاں بھی جاتا تھا اپنے ساتھ وہ اٹھا کر چلتا تھا اور اس کی عبادت کرتا تھا۔ ایک جگہ اس کو رکھ کر وہ کسی کام کے لیے چلا گیا، ایک بیابان میں، ایک صحرا میں۔ جب واپس آیا تو کسی گیدڑ وغیرہ یا کسی دوسرے جانور نے اس کے اوپر پیشاب کیا تھا، اس بت کے اوپر۔ تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ میرا کیسا رب ہے کہ یہ اپنے آپ کو گیدڑ کی پیشاب سے اس سے بھی نہیں بچا سکتا۔ تو اس نے ایک شعر کہا کہ ارب یبول ثعلبان علی رأسہ لقد ظل من بالت علی رأسہ الثعالب۔ ارب یبول الثعلبان، آیا یہ بھی کوئی رب ہو سکتا ہے کہ یبول الثعلبان، کہ ایک گیدڑ آ کر اس کے سر پر پیشاب کر دے؟ لقد ظل، یقیناً یہ تو ذلت ہے، من بالت علیہ الثعالب، جس پر گیدڑ پیشاب کرے تو ایسی ذات وہ تو ذلت والی ذات ہے، اور ذلت والی ذات وہ رب نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا یہ میرا رب نہیں ہے۔ اس نے اسی جگہ اس کو توڑ کر پھینک دیا۔ تو رب کا اطلاق مشرکین اپنے اصنام پر کرتے تھے۔ رب، اس میں ایک اختلاف ہے اس کی ترکیب میں کہ رب العالمین اگر صفت ہو جائے لفظ اللہ کے لیے تو یہ رب العالمین یہ اضافت لفظی ہے، اور اضافت لفظی وہ مستلزم تعریف نہیں ہے، اس سے تعریف واقع نہیں ہوتی لفظ میں، اور لفظ اللہ معرفہ ہے، تو موصوف معرفہ ہے اور رب العالمین صفت اس کی نکرہ واقع ہو جائے گی، یہ تو معرفہ نہیں ہوتا، یہ تو اضافت لفظی ہے۔ تو یہ کیسے لفظ اللہ کے لیے صفت واقع ہو سکتا ہے؟ کیونکہ موصوف صفت مطابقت ہونی چاہیے تعریف و تنکیر میں۔ تو اس کا جواب مفسرین نے کیا ہے کہ یہ رب یہ صیغہ مصدر ہے، اور مصدر کی جب اضافت ہو جائے تو اس میں تعریف آ جاتی ہے۔ دوسرا جواب اس طرح کیا ہے کہ یہ رب صیغہ اسم فاعل نہیں بلکہ صیغہ صفت مشبہ ہے۔ اگر صیغہ صفت مشبہ ہو جائے تو پھر اس میں اختلاف ہے کہ پھر اس کی اضافت سے یہ تعریف اس میں آتی ہے کہ نہیں آتی، تو اسی لیے یہ صیغہ صفت مشبہ ہے۔ اور تیسرا احتمال جس کو ہم نے ترجیح دی تھی کہ نہیں یہ رب صیغہ اسم فاعل ہے، اور یہ افضل قول تھا۔ تو اگر صیغہ اسم فاعل ہو جائے تو پھر اضافت لفظی بنتی ہے، پھر تعریف نہیں پیدا کرتا۔ تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ صیغہ اسم فاعل ہو جائے اور اسم فاعل جب فعل سے مشابہ ہو تو تب نکرہ ہوتا ہے۔ اسم فاعل مشابہ فعل سے ہو تو نکرہ ہوتا ہے، کیونکہ فعل میں حدوث ہوتی ہے، تجدد ہوتی ہے، تو پھر اس میں نکارت آ جاتی ہے۔ لیکن اسم فاعل جب یہ مشابہ صفت مشبہ سے ہو جائے تو پھر اس میں تعریف پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہاں یہ رب کا صیغہ یہ اسم فاعل ہے مگر مشابہ صفت مشبہ سے ہے۔ کیوں؟ دلیل اس کی یہ لفظ رب خود ہی ہے، کیونکہ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو ہمیشہ رب ہو، جو دائماً رب ہو، جو ازل سے رب ہو، تو اس میں معنی دوام کا ہے۔ اس میں فاعل اس میں معنی دوام کا ہے، اور صیغہ صفت مشبہ میں بھی معنی دوام کا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ قرینہ ہے کہ اس میں بھی معنی دوام ہے، تو جب معنی دوام اس میں آ جائے تو پھر یہ اضافت معنوی بن جاتی ہے، تو اس میں پھر استمرار آ جاتا ہے، دوام آ جاتا ہے، تو پھر یہ اضافت معنوی بن کر لفظ اللہ کے لیے وہ صفت بن سکتا ہے۔ اور ایک جواب یہ کیا ہے کہ یہ ما قبل سے بدل ہے، یہ صفت نہیں ہے، یہ ما قبل سے بدل ہے۔ اور یا یہ کہ یہ الگ جملہ ہے، الحمدللہ الگ جملہ تھا، رب العالمین سے نیا جملہ ہے، اس کے لیے فعل
محذوف آنی رب العالمین، پھر یہ منصوب ہوگا فعل مقدر سے، آنی رب العالمین، پھر یہ رب العالمین بن جائے گا۔ تو یہ اشکال یہ دفع ہو گیا۔ العالمین یہ جمع ہے، اس کا مفرد عالم ہے، العالم اس کا مفرد ہے، اور العالم العالمین یا اسم جمع ہے یا اسم جنس ہے، اسم جمع یا اسم جنس ہے، اس کا مفرد میں لفظی ہی نہیں ہے۔ رہتن و قومن کی طرح، پھر العالمین یہاں پر جمع لایا ہے، کیونکہ انواع عالم کے بہت زیادہ ہے، عالم اسفل، عالم اعلیٰ، عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم ملائک، بہت سی عالم کی اقسام ہیں، اس لحاظ سے انواع اور اقسام کے لحاظ سے یہاں پر جمع ہوا ہے۔ اور عالم کہتے ہیں یہ علامتن سے ماخوذ ہے، علامہ کہتے ہیں نشانی کو، تو یہ بھی ما سوی اللہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عالم کہتے ہیں۔ اور یہ اس کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ مخلوقات دال ہے اور یہ نشانی ہے ذات باری تعالیٰ پر کہ یہ مخلوق ہے، تو یہ دلیل ہے کہ کوئی اس کا خالق بھی موجود ہے، تو یہ دال ہوا ذات باری تعالیٰ پر۔ رب العالمین، تو یہ صفت اول بن گیا، مضاف مضاف الیہ۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم پھر اس کو مقرر کیا۔ یہاں پر علماء مفسرین نے کہا ہے کہ یہ تو تکرار ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن الرحیم گزر چکا، تو دوبارہ لانے کی ضرورت کیا تھی الرحمن الرحیم کی؟ تو جواب علماء مفسرین نے کیا ہے کہ وہاں پر الرحمن الرحیم استعانت کی دلیل تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استعانت اور مدد مانگتے ہیں، کیونکہ وہ الرحمن الرحیم ذات ہے، وہ ہماری مدد ضرور کرے گا، اور مدد اور نصرت اس کی ایک رحم ہے۔ یہاں پر یہ دلیل ہے الحمدللہ کے لیے کہ حمد ثابت ہے کہ اللہ کے لیے، کیوں؟ کیونکہ وہ الرحمن الرحیم ذات ہے، جو رحم کرتا ہے، جو ذات کسی پر شفقت کرتا ہے تو وہ لائق حمد بھی ہوا نا، تو اسی لیے یہ الرحمن الرحیم دلیل ہے الحمدللہ کے لیے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ جب صفت اول ذکر ہوئی رب العالمین سے تو انسان پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی ذات، اتنی قدرت والی ذات کہ رب العالمین تمام مخلوقات کا رب ہے، اس کا پالنے والا ہے، تو یہ ایک انسان پر خوف اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ تو الرحمن الرحیم سے ازالہ اس خوف کا ہو جاتا ہے کہ نہیں، رب ہے، آپ کا تربیت کرنے والا ہے۔ فرعون بھی خود کو رب کہتا تھا لیکن وہ ظالم بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات الرحمن الرحیم ہے، وہ رحم والی ذات ہے، وہ شفقت والی ذات ہے، تو اس میں رب میں رغبت تھی اور الرحمن الرحیم میں اب رغبت ہے۔ دوسرا لطیفہ یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ رب العالمین، اس سے انسان کے ذہن میں یہ وہم آیا کہ وہ رب ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی سلطنت ہے، اس کا احاطہ ہے تمام مخلوقات پر، تمام اشیاء پر، تمام انعامات پر، تو کیا وہ انعامات کسی کو دے گا بھی کہ نہیں؟ وہ اپنی مخلوق کو یہ انعامات نوازے گا کہ نہیں نوازے گا؟ تو الرحمن الرحیم سے وہ دفع وہم ہوا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، اور وہ اپنے جتنی بھی انعامات ہے وہ اپنے بندوں میں تقسیم بھی کرتا ہے، ان پر بھی رحم بھی کرتا ہے۔ اور ظلال القرآن میں نقطہ بیان ہوا ہے اور یہ فائدہ بیان ہوا ہے کہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کی صفت لانا، یہ صفت ثانی الرحمن الرحیم اور ثالث، یہ اس لیے ذکر ہوئی ہے کہ اشارۃ الی ان تعلق الرب بعبادہ، تعلق
تعلق الاب الرحیم للمنتقم الظلیم، کہ اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے عباد کے ساتھ، یہ ایک شفیق باپ، ایک رحم والی ذات، جیسے ایک والد اپنے اولاد پر رحم کرتا ہے، اس کے ساتھ جیسے باپ کا تعلق ہوتا ہے اپنے اولاد کے ساتھ شفقت والی تعلق ہوتی ہے، رحم والی تعلق ہوتی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی اپنے بندوں کے ساتھ رحم والا ہے۔ للمنتقم، اللہ تعالیٰ کا یہ تعلق یہ منتقم اور ظلیم کی طرح نہیں ہے، کوئی ظالم بادشاہ کی طرح تعلق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، تمام اختیارات اس کے پاس ہے تو وہ اپنی رعایا پر نعوذ باللہ ظلم کرے گا، نہیں، بلکہ وہ اپنی رعایا پر رحم کرے گا۔ تو یہ فائدہ ہوا رب العالمین الرحمن الرحیم میں کہ الایمان بین الخوف والرجاء، رب سے ہیبت طاری ہو گئی تو الرحمن الرحیم سے انسانوں کے ذہن میں اور دلوں میں اب رجا اور امید اور رغبت وہ پیدا ہو گئی۔ اور قاعدہ بھی یہ ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، اور قرآن میں بھی اس طرح ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اور پھر ذکر ہوئے وان عذابی هو العذاب العلیم۔ تو ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحم اور عذاب کی صفت دونوں کو جمع کیا گیا، غافر الذنب وقابل التوب۔ تو بعد میں فرمایا شدید العقاب، غافر الذنب بھی ہے، قابل التوب، توبہ بھی قبول کرتا ہے، لیکن ساتھ میں شدید العقاب بھی ہے، ذی الطول، طاقت والی ذات بھی ہے۔ تو اس طرح قرآن کا قاعدہ ہی یہی ہے کہ قرآن ضدین جمع کرتا ہے، جہاں پر رحمت ذکر ہوتی ہے وہاں پر غضب کی صفت آ جاتی ہے، جہاں پر مومن کا تذکرہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ کافر کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، آگ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ساتھ میں پانی کا تذکرہ ہوتا ہے، جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو ساتھ میں جہنم کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، زمین کا تذکرہ ہو جائے تو آسمان کا بھی آتا ہے تذکرہ، تو یہ ضدین قرآن کریم وہ جمع کرتا ہے۔ تو الایمان بین الخوف والرجاء، تو الرحمن یہ صفت ثانی ہے، الرحیم صفت ثالث ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، سراج المنیر، تفسیر سراج المنیر وہ کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین یہ پھر خوف ہے، رجا کے بعد پھر خوف ہے، کہ مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ قیامت کے دن سارے اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کی پاس ہی ہوں گے، تو پھر انسان پر خوف طاری کر رہا ہے اللہ رب العزت اس جملے کے ساتھ کہ مالک یوم الدین۔ اور یا دوسری مفسرین ایسی تعبیر کرتے ہیں کہ یہ مالک کی یوم الدین یہ صفت بھی رحم کی صفت ہے، کیونکہ مالک یوم الدین نے قیامت کی طرف اشارہ ہے، جو جزا و سزا کا دن ہوگا، تو مومنوں کو وہ بدلہ اجر خیر اچھا بدلہ جنت دے گا اور کافروں کو وہ سزا دے گا، تو یہ بھی رحم ہوا نا کہ مومنوں کو اس دن اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا، تو یہ رحم ہوا، اور دشمن کو سزا ملے گی، اپنے دشمن کو آگ میں جاتے ہوئے مومنوں کو بہت تسلی ہوگی کہ یہ بڑے بڑے دنیا کے فراعنہ اور یہ بڑے بڑے دنیا کے متکبرین، یہ ظالم کفار مشرکین مومن کڑے ہوں گے، جنت کی طرف روانہ ہوں گے اور یہ جہنم میں جائیں گے، تو یہ بھی ایک قسم کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ مومنوں کا سینہ اور کلیجہ اس دن ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور یا رب العالمین وہ تعمیم تھی اس میں، اور یہ اب تخصیص ہے، کیونکہ رب العالمین تمام اشیاء کا رب ہے، تمام مخلوقات کا، تو مالک یوم الدین روز قیامت کا بھی وہ مالک ہے، تو یہ تخصیص بعد تعمیم آ گئی، تخصیص بعد تعمیم، کیونکہ رب العالمین وہ عام تھا اور یہ تخصیص آ گئی اس کے بعد۔ اور یہ ہے کہ مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ آخرت کا مالک ہے، تو اس کی قدر کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی تعظیم کرو۔ مالک یہ چوتھا صفت ہے لفظ اللہ کے لیے،
لفظ اللہ موصوف، مالک اس کا چوتھا صفت ہے۔ مالک یہ ماخوذ ہے ملک سے، ملک سے ماخوذ ہے، اور اس سے لفظ ملک بھی آیا ہے۔ ملک، مالک، ملک، یہ ایک ہی مادہ سے اخذ ہوا ہے۔ اصطلاح میں کہتے ہیں هو القادر المتصرف بالاشیاء المملوکہ کیف شاء، وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ اپنی مملوکہ اشیاء میں وہ جو چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ اس کی جو مملوک اشیاء ہو، جو مخلوقات ہے، جو تمام اشیاء ہے، زمین ہے، آسمان ہے، پانی ہے، آگ ہے، جنات ہیں، ملائک ہے، عرش ہے، کرسی ہے، ان تمام کا یہ مالک ہے۔ تو ان تمام میں وہ اپنی مرضی کے ساتھ تصرف بھی کر سکتا ہے، کوئی قطعاً کوئی پابندی اس پر نہیں ہے۔ تو مالک ایسی ذات کو کہتے ہیں۔ فرا بغوی رحمہ اللہ وہ تعریف کرتا ہے کہ مالک هو القادر علی الاختراع، هو القادر علی الاختراع الاعیان من العدم الى الوجود، کہ مالک وہ ذات ہوتی ہے جو اشیاء کو عدم سے وجود میں لانے پر قادر ہو۔ معدوم اشیاء ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وجود میں لا دیتا ہے۔ تو ایسی ذات جو معدوم اشیاء کو موجود یا وجود پر لانے پر قادر ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مالک کہتے ہیں۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے فائدہ بیان کیا ہے کہ لا یجوز ان یسمى به احد، کہ کسی کو جائز نہیں ہے کہ مالک لفظ پر کسی دوسرے کو وہ مسمى کرے۔ یہ تسمیہ کسی دوسرے پر جائز نہیں ہے، صرف کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ہی اس کا اطلاق ہوگا۔ اور جہاں پر مخلوق پر اطلاق ہوا ہوگا تو وہ مجازی ہوگا۔ طالوت ملکا آیا ہے تو وہ اطلاق پر کیا ہوگا؟ وہ مجازی ہوگا۔ حقیقی اطلاق مالک کا اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق مخلوق پر ہوگا تو وہ مجازی ہوگا۔ اور حدیث مسلم میں آیا ہے کہ اخنع الاسم عند اللہ رجل یسمى ملک الاملاک، اللہ کے نسبت ترین نام وہ ہے جب کوئی ملک الاملاک سے مسمى ہو جائے۔ امام ابن عیینہ مالک الاملاک یا ملک الاملاک اس کا معنی کرتا ہے اے شہنشاہ۔ تو شہنشاہ سے کسی کو پکارنا اور کوئی اپنا نام شہنشاہ رکھ دے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزد بدترین ناموں میں سے نام ہے، کیونکہ ملک الاملاک، مالک الاملاک صرف اللہ تعالیٰ ہی کا نام ہے۔ تو ملک الاملاک، مالک الاملاک، ابن عیینہ نے اس کی تفسیر شہنشاہ سے کی ہے، اے مثل شہنشاہ۔ پھر مالک اور ملک دوسری قرأت آئی ہے ملک یوم الدین اور مالک یوم الدین، اس میں فرق کیا ہے مالک اور ملک میں؟ تو کچھ فرق علماء تفسیر نے بیان کی ہے کہ مالک وہ عام ہے، قلیل اور کثیر تمام پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، چاہے قلیل مملوک ہو اس کی یا کثیر مملوک ہو اس کی، ان تمام پر اطلاق مالک کا ہوتا ہے۔ اور ہرچہ ملک ہے تو صرف اس کا اطلاق ہوتا ہے وہ رعایا پر، اس کی اطلاق ہوتی ہے رعایا پر، یعنی ملک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کی مملوک صرف رعایا ہوتی ہے، عوام ہوتی ہے، رعایا اس کی ہوتی ہے۔ دوسرا فرق یہ بیان کیا ہے کہ مالک اپنی اشیاء میں تصرف کر سکتا ہے جیسے اس کی مرضی ہو، لیکن ملک اپنی رعایا میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہیں کر سکتا۔ ہم رعایا ہے، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر اعظم اپنی مرضی کے مطابق تصرف عوام میں وہ نہیں کر سکتا۔ اگلا فرق یہ کیا ہے کہ مالک کی خدمت اپنے مملوک پر واجب ہوتی ہے، مملوک غلام اپنی مالک کی خدمت واجباً کرے گا، لیکن ملک کی خدمت رعایا پر واجب نہیں ہوتی۔ ہم کوئی اپنی بادشاہ کی خدمت نہیں کر رہے، کوئی نہ کرے، کوئی حرج نہیں۔ اگلا فرق یہ بیان کیا ہے کہ مملوک اپنے مالک کو معزول نہیں کر سکتا، کوئی غلام اٹھ کر کھڑے ہو کر اپنے مالک کو اس کی مالکیت سے محروم نہیں کر سکتا، لیکن رعایا اٹھ کر اپنے ملک اور بادشاہ کو اس کی کرسی سے
اس کی اس کا جو منصب ہوتا ہے اسے وہ معزول اور محروم کر سکتے ہیں۔ اگلا فرق یہ بیان کیا ہے کہ مالک یہ فرق پھر اتفاقی ہے کہ مالک کافر بھی ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح ملک بادشاہ یہ بھی کافر ہو سکتا ہے اور مومن دونوں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اگلی بات آئے گی کہ خلیفہ، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین وہ صرف مسلمان ہی ہوگا۔ پھر وہ ملک اور خلیفہ میں فرق وہاں ذکر ہوگی۔ مالک یوم الدین، یوم ابن عادل اپنی تفسیر اللباب میں کہتے ہیں کہ یوم القطعۃ من الزمان ای من اللیل والنہار، دن اور رات کا جو ٹکڑا ہوتا ہے زمانی اس کو کہتے ہیں یوم۔ تو یوم دن اور رات اس کو کہتے ہیں یوم، رات پر بھی یوم کا اطلاق ہوا ہے۔ دویم قیامت کے دن پر یوم کا اطلاق ہوا ہے، اور کبھی کبھی مطلق زمانے کو، زمانہ اس پر بھی یوم کا اطلاق ہوا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، تو وہاں پر مراد زمانہ ہے، وہ ایام اللہ، تو مطلق زمانے پر بھی اطلاق ہوا ہے۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ الدین کو اضافت ہوئی ہے تو یہاں پر مراد خاص وقت ہے جو قیامت کا وقت ہے اور قیامت کا زمانہ ہے اور قیامت کا دن مراد ہے۔ یوم الحشر، یوم الحساب، یوم الجزاء، یوم الدین، یوم القیامہ، اس کو یہاں وہ مراد ہے۔ الدین، دین مختلف معانی پر استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ دین بمعنی عقیدہ، بمعنی شرع، بمعنی غلبہ، بمعنی قانون، سورہ یوسف میں استعمال ہوا ہے، فی دین الملک لفظ وہاں پر آیا ہے، اور یہاں پر بمعنی جزا و سزا، یہاں پر یہ معنی ہے، یہ مختلف معانی پر ہوا ہے۔ جزا کا معنی یہاں پر ہے الدین کا، اور یہ لغت عرب میں بھی الدین بمعنی جزا آیا ہے۔ دن ناہم کما دانو، حماسہ میں شعر ہے، ولم یبقا سوى العدوان دن ناہم کما دانو، ہم نے بھی اس کو ویسے ہی بدلہ دیا جیسے بدلہ اس نے ہمیں دیا تھا۔ یہ ایک شاعر تھا، ایک ظالم بادشاہ نے اس پر ظلم کیا تھا، تو اس کے بارے میں یہ شعر اس نے کہا ہے۔ اور دوسرا وہ شعر ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ مُلْكَكَ زَائِلُ وَعْلَمْ بِأَنَّ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ، جس طرح آپ بدلہ دیں گے اس طرح آپ کو بھی بدلہ دیا جائے گا۔ کما تدین تدانو، تو اس طرح بدلہ آپ کو بھی دیا جائے گا۔ دیان اس سے مشتق ہے، دیان، اور یہ دیان لفظ یہ بھی لغت عرب میں استعمال ہوا ہے۔ اِلَى دیان یوم الدین نمضی وعند اللہ تجتمع خصوم، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہمیں جانا ہے، دیان ذات کے پاس ہمیں جانا ہے جو ہمیں بدلہ دے گا، اور وعند اللہ تجتمع خصوم، اور اللہ کے نزد اور اللہ کے دربار میں ہی یہ ہمارے تمام معاملات، یہ ہمارے تمام مسائل یہ وہیں پر ہی جمع ہوں گے اور وہیں پر حل ہوں گے۔ تو مالک یوم الدین۔ پھر یہاں پر لطیفہ ہے اور فائدہ ہے کہ یہ یوم الدین کیوں خاص کیا؟ اللہ تعالیٰ تو دنیاوی ایام، دنیاوی دنوں اس کا بھی مالک ہے، یہاں پر یہ یوم الدین قیامت کو کیوں خاص کیا؟ مالک یوم الدنیا نہیں کہا، مالک یوم الدین کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تعظیم اور ہیبت قیامت کی وجہ سے، کہ قیامت کا دن اتنا عظیم دن ہے اور اتنا ہیبت والا دن ہے کہ اس دن تصرف اور اختیار کسی کے پاس نہیں ہوگا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہوگا۔ دویم وجہ یہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ دنیا میں مجازی اختیار مخلوق کے پاس ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ
اس کی اختیار ہوتی ہے، دنیا کی حکومتیں ان کے پاس ہوتی ہے، ان کے پاس منصب ہوتا ہے، تو مجازی اختیار دنیا میں انسانوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن آخرت میں اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہوتا ہے، اس لیے مالک یوم الدین کو خاص کیا گیا ہے۔ ابن عادل اپنی تفسیر اللباب میں فرماتے ہیں مع کونہ مالکا للایام لأن الاملاک بیوم القیامہ زالت، اللہ تعالیٰ دنیا کی دنوں کا بھی مالک ہے، لیکن الدین کو خاص کیا کیونکہ قیامت کے دن تمام لوگوں کی تمام لوگوں کی بادشاہی وہ زائل ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، صرف بادشاہی اور ملکیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہی رہ جائے گی، تو اسی لیے مالک یوم الدین خاص کیا۔ دویم رد ہے عقید مشرکین پر کہ وہ شفاعت قہری کے قائل تھے کہ ہمارے معبود، ہمارے اصنام، ہمارے بت یہ ضرور ہماری شفاعت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے رد کیا کہ نہیں، مالک یوم الدین اس دن ان بیچاروں کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا، سارے اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا، تو وہ کیسے آپ کی شفاعت کرائیں گے؟ تو شفاعت قہری پر رد ہے اس جملے میں مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، امام آلوسی رحمہ اللہ وہ ربط اس آیت کی ایاک نعبد و ایاک نستعین اس طرح بیان کرتے ہیں ان الفاظ میں وَلَمَّا بَلَغَ الثَّنَاءُ إِلَى حَالَةِ الْحَسَنَةِ فَقَالَ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ وَلَمَّا بَلَغَ الثَّنَاءُ إِلَى حَالَةِ الْحَسَنَةِ، جب ثناء و صفت اور حمد اپنی کمال کو پہنچ گئی تو بندے نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین اللہ کی صفات بیان کی، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں بہت گہرائی ہے، بہت کمال ہے، تو اللہ کی حمد کمال کو پہنچ گئی، تو اب بندہ وہ سمجھ گیا کہ اب دعا کا وقت آ گیا، اب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ، تو کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ کمال حمد کے بعد کچھ مانگنا تبھی دعا کا مزہ آتا ہے، تبھی مانگنے کا مزہ آتا ہے، تو اس لیے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور دوسرا ربط علماء نے اس طرح بیان کیا ہے کہ الحمدللہ دعویٰ تھا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ دلائل تھے، تو دعویٰ اور دلائل کے بعد اب نتیجہ اور مقصد ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ بندے کا مقصود ہی یہی ہے کہ بندہ اللہ کا معبود ہوگا اور اللہ ہی سے استعانت وہ طلب کرے گا، تو اور انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، تو یہ نتیجہ اس کے بعد بیان ہوا۔ اور یا اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، تو پھر دعا ہی اسی سے مانگے، کسی اور سے کیوں امید لگائے بیٹھے ہو، کسی اور کے سامنے کیوں ماتا وہ اپنے ماتھے کو نیچے رکھتے ہو اپنے، تو پھر اسی کی عبادت کرو، اسی سے مانگو، تو اس لیے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور مفسرین نے کہا ہے کہ خص العبادہ والاستعانہ، اس عبادت اور استعانت کو نتیجے میں خاص بیان کیا، خص العبادہ والاستعانہ فی النتیجہ لأن العبادة اشرف مراتب الانسان، یہ نتیجہ میں عبادت اور استعانت کیوں ذکر کیوں؟ کیونکہ انسان کی اشرف المراتب، انسان کا اچھا اونچا مرتبہ یہی ہے کہ وہ عابد ہو، جو انسان عابد نہیں ہوگا تو وہ انسان شرافت والا انسان نہیں ہوگا، اس کو شرافت نصیب ہی نہیں ہوگی دنیا میں، تو شرافت کی وجہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کو نتیجے میں خاص کیا۔ اور ایک شعر ہے، شاعر بھی کہتا ہے کہ لا تدعونی الا بیا عبدہا، کہ مجھے پکارو ہی نہیں مگر الا بیا عبدہا، کہ میں اس کا بندہ ہوں،
وہ اپنی معشوق کے بارے میں، اپنی محبوب کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ مجھے آپ اس طرح پکارو کہ اے اس کے بندے، اے اپنے محبوب کے بندے۔ تو اسی لیے عبادت یہ افضل اور اشرف مرتبہ ہے انسان کے لیے۔ اور اسلام میں بھی اس طرح ہے، حدیث میں وارد ہوا ہے کہ سب سے افضل ترین اسماء اور احب الاسماء الی اللہ تعالی عبد اللہ و عبد الرحمن۔ تو یہ عبد، عبودیت، عبادت، عابد، یہ مرتبہ ہی انسان کے لیے فضیلت کا مرتبہ ہے، یہ خوبصورت مرتبہ ہے، اچھا مرتبہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کو نتیجے میں ذکر کیا۔ ایاک نعبد، اس میں اشارہ ہے بندگی کی طرف، اور دویم اشارہ ہے کہ انسان مجبور محض نہیں ہے۔